عزیز بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر کی اسلامیات کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا عقیدہ کے متعلق کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام کے بنیادی 5 عقائد ہیں۔ تو پچھلے سبق کے اندر صرف عقائد کا تعارف کروایا گیا تھا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، عقیدہ کتب یعنی آسمانی کتب پر ایمان لانا، اور عقیدہ آخرت یعنی قیامت کے دن کو ماننا۔ آج کے سبق کے اندر ہم ان کی تفاصیل پڑھیں گے۔ تمام عقائد کی آئندہ اسباق میں تفصیل آ جائے گی۔ آج ہم سب سے پہلے عقیدہ جو بہت اہم عقیدہ ہے، عقیدہ توحید کے نام سے جسے پہچانا جاتا ہے، آج ہم عقیدہ توحید کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ کا لفظ آپ پہلے سمجھ چکے ہیں، آج ہم لفظ توحید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے توحید کا لغوی معنی سمجھ لیتے ہیں۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ ایک ماننا، یکتا جاننا، کیونکہ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے واحد۔ واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، تو توحید کا معنی بھی ہوتا ہے ایک، ایک ماننا، یکتا جاننا۔ یہ توحید کا لغوی معنی ہے۔ اب توحید کا اصطلاحی معنی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ توحید کا اصطلاحی معنی ہے سب سے برتر و اعلیٰ، ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد اور یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ یہ عقیدہ توحید کا اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی سے مراد ہوتا ہے کہ دین کی روح سے، دین کے اندر اس کا کیا معنی ہے، دین اسلام کے اندر توحید سے کیا مراد ہے۔ تو یہ ہے سب سے برتر و اعلیٰ، برتر کہتے ہیں بلند، اعلیٰ، سب سے برتر یعنی بلند اور اعلیٰ، اور ساری کائنات، یہ جو کائنات ہماری ہے، اس کی خالق یعنی پیدا کرنے والی، اور مالک یعنی اسی کی بادشاہ، اس کائنات پر جو جس کی حکمرانی ہے، اس کائنات پر جس کی بادشاہی ہے، اس ہستی کے واحد یعنی ایک اور یکتا ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ یعنی اسلام کے اندر جب عقیدہ توحید کو آپ مان لیتے ہو، یا جو بھی موحد بن جاتا ہے یعنی عقیدہ توحید کو مان لیتا ہے، تو اس کا عقیدہ توحید ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک ذات کو، ایک ہستی کو، جو اس کائنات کی سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، اور اس کائنات کی خالق یعنی پیدا کرنے والی، اور اس کائنات کی مالک ہستی بھی ہے، اس کے ایک ہونے کا وہ یقین رکھتا ہے، ایک ہونے پر وہ ایمان لاتا ہے، اور اس ایک ہستی کو ہی عبادت کے لائق سمجھتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ تو اسلام کے اندر توحید سے مراد یہ ہے، یعنی اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کی خالق ذات بھی ہے، اس کائنات کی مالک ذات بھی ہے، اور اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں ان سب سے بلند اور اعلیٰ ذات ہے، اس ذات کا جو ہے وہ ایک ہونے کا، اس کے یکتا ہونے کا پر ایمان لانا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ تو اب تک کے بیان میں ہم نے توحید کا لغوی معنی اور توحید کا اصطلاحی معنی سمجھ لیا۔ اب آتے ہیں عقیدہ توحید کی خصوصیت کیا ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو سب سے خاص اور اہم بات، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اپنی امت کو توحید کی تبلیغ کرتا رہا ہے۔ یعنی عقیدہ توحید کی جو تبلیغ ہے وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دین اسلام میں نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام جو اللہ کے پہلے نبی ہیں،
اور اس کائنات اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، وہاں سے سلسلہ چلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو عقیدہ توحید کی تبلیغ کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عقیدہ توحید ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہر شریعت میں، ہر نبی کی شریعت میں، ہر نبی کے دین میں اس کی تبلیغ ہوتی رہی ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جب آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے چنا اور آپ پر وحی نازل ہوئی، وہی پہلی نازل ہوئی غار حرا میں، حضرت جبریل امین تشریف لائے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں گزارے۔ تو اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی میں صرف عقیدہ توحید کا ہی پرچار فرمایا اور تبلیغ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی دور میں عقیدہ توحید کی تبلیغ فرمائی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے عقیدہ توحید کی۔ اس سے بڑی اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 سال جو ہے نبوت کا جو عرصہ ہے، اعلان نبوت کے بعد آپ نے گزارا ہے۔ اتنی زندگی پائی 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، تو اس کا جو بیشتر حصہ ہے، یعنی 13 سال جو مکہ میں گزارے ہیں، ان 13 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی تبلیغ کی ہے۔ اور اس وقت جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں، قرآن کی جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان تمام صورتوں میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید پر جو ہے وہ اس کی اہمیت کو بتایا گیا اور اس پر زور دیا گیا، اور عقیدہ توحید کو ہی جو ہے سامنے رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر مبعوث ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کا جو ہے بہت اہم منصب اور بہت اعلیٰ منصب عطا فرما دیا گیا، تو اس وقت جو ہے مکہ کا کیا حال تھا؟ مکہ کے اندر جو ہے کافر رہتے تھے، مشرکین رہتے تھے، جو شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور بتوں کو جو ہے وہ خدا مانے ہوئے تھے۔ تو ان کا یہ جو برا عقیدہ تھا، شرکی عقیدہ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے عقیدہ توحید جو ہے اس کی ضرورت تھی۔ تو ان 13 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ توحید کی تبلیغ فرمائی۔ تو یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید پر کتنا کام کیا، اور عقیدہ توحید ہی سب سے جو ہے مشکل تبلیغ کا جو ہے وقت تھا، کہ عقیدہ توحید کے وقت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ جو ہے کفار کی طرف سے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن آپ جو ہے اپنے مشن پر ڈٹے رہے اور اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچاتے۔ قرآنی دلائل پڑھنے سے ہم پہلے ایک عقلی دلیل پڑھ لیتے ہیں۔ کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا بنانے والا یعنی خالق نہ ہو۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جس کا کوئی نہ کوئی خالق نہ ہو۔ اس لیے کہ ہم جب بھی کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی مکان کو دیکھتے ہیں تو معمار کا تصور آ جاتا ہے کہ یہ مکان جو ہے یہ خود بخود نہیں بنا، بلکہ اس کو معمار نے تعمیر کیا ہے۔ اسی طرح ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے کہ یہ ایک گھڑی ایک چھوٹی سی چیز ہے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور وہ ہے گھڑی ساز۔ تو لہٰذا اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنا مربوط اور منظم نظام کائنات کیسے خود بخود وجود میں آ سکتا ہے۔ تو یہ ہماری عقلی دلیل ہے۔ کفار کی اقسام بہت سی ہیں، بنیادی طور پر ان کی 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ کافر ہوتے ہیں
جو کسی نہ کسی صورت میں خدا کے وجود کے قائل ہیں، اور ایک وہ کافر ہیں جو بالکل خدا کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ کافر جو خدا کے وجود کے قائل ہیں، ان کی پھر بہت سی اقسام ہیں، جیسے مشرکین، کفار اور ہندو، اور مختلف جو ہے جس طرح آتش پرست آگ کی پوجا کرتے ہیں اور وہ دو خداؤں کے قائل ہیں۔ اس طرح مشرکین مکہ جو ہے وہ بہت سے بتوں کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا، لات، عزا، منات، حبل وغیرہ، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو اس طرح وہ خدا کے وجود کے تو قائل تھے، لیکن حقیقی خالق جو ہے، حقیقی خدا جو ہے، اس کے وجود سے وہ بالکل ناآشنا تھے۔ اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے وہ کافر جو بالکل خدا کے وجود کے سرے سے ہی قائل نہیں ہوتے، وہ بالکل خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے دہریہ، اور وہ کہتے ہیں یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود بن گئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، یہ اتنا مربوط اور منظم نظام خود بخود بن گیا ہے اور خود بخود چل رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، اور فطرتی طور پر یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ تو یہ جو عقلی دلیل ہے یہ دونوں قسم کے کفار کے لیے ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں، چاہے وہ خدا کے قائل ہوں یا قائل نہ ہوں۔ اب ہم آتے ہیں قرآنی دلائل کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر قرآنی دلائل۔ تو سب سے پہلی آیت جو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 10 ہے، اللہ فرماتا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، افی اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک، تمہیں شک ہے، شبہ ہے، فاطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ تو وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو، یعنی اس کے وجود کے بارے میں شک کرتے ہو؟ تو وجود کے بارے میں تم شک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک ایسی ذات ہے جس نے آسمان کو بھی بنایا ہے اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ تو آسمان اور زمین کے بنانے میں یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ آسمان پر آپ غور کریں، آسمان ایک چھت نما ہے، اس کو کہا جاتا ہے نیلی چھت، یہ آسمان چھت ہے۔ اگر آپ کائنات میں باقی چھتوں کو دیکھیں گے جو کسی انسان کے بنے ہوئے ہوں گے تو ان کو سہارے کی ضرورت ہوگی، وہ دیواروں پر کھڑا ہوگا یا اس کے نیچے کسی نہ کوئی سہارا موجود ہوگا۔ لیکن آسمان کی طرف توجہ کریں تو آسمان بغیر سہارے کے، اور اتنا بڑا چھت جو ہے وہ اللہ نے بغیر سہارے کے کھڑا کیا ہے۔ اور زمین کو دیکھیں کہ یہ زمین کا فرش کتنا وسیع ہے اور اللہ نے اس کو پیدا فرما دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے موجود ہونے میں شبہ کرتے ہو جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح اب دوسری دلیل ہم پڑھتے ہیں کہ کائنات میں جو موجود نظم و ضبط ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ کائنات میں موجود نظم و ضبط یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اوپر تلے تہ بتہ۔ الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا 7 سماوات آسمان، یہ جمع ہے سما کی، طباقا اوپر تلے، یعنی جو ہے تہ بتہ، ایک آسمان پھر اس کے اوپر ایک آسمان پھر اس کے اوپر ایک آسمان، اس کو کہا جاتا ہے طبق کی صورت میں اس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہ دیکھو گے۔ ما ترا، ما کا معنی نہیں، ترا تو دیکھے گا، فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت ذرا سا بھی فرق، کچھ بھی فرق نہیں دیکھے گا۔ فرج البصر هل ترى من فطور،
تو اپنی نگاہ کو دوڑا اور نظر کو دوڑا. حل ترا من فطور، کیا تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں آسمان کے اندر کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ نہیں. اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 4 کے اندر اللہ فرماتا ہے ثم ارجع البصر، اگر تمہیں ایک بار نظر دوڑانے سے اور ایک بار دیکھنے سے اگر تمہیں ابھی بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میری نظر کے اندر دھوکہ ہو گیا ہوگا، اللہ فرماتا ہے ثم ارجع البصر کرتین، تو بار بار نگاہ کو دوڑا اور آسمان کو دیکھ. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ینقلب الیک البصر، لوٹ آئے گی تمہاری طرف نگاہ خاسئن، تھکی ہوئی، وہو خسیر، اور رد ہو کر. تو رد ہو کر اور تھک کر تمہاری نگاہ تمہاری طرف لوٹ آئے گی اور تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق جو ہے تلاش نہ کر سکو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے کائنات بنائی ہے اس میں بڑا نظم و ضبط ہے کہ آپ آسمان کو دیکھو، آسمان میں کوئی شگاف، آسمان میں کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گی، کائنات میں دیکھو گے کوئی فرق تمہیں نظر نہیں آئے گا. اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ اس منظم اور مربوط نظام والی کائنات کو بھی کسی ذات نے پیدا کیا ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ آیات بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشاندہی کرتی ہیں. تو اب ہم نے 2 دلائل جو ہے قرآن مجید سے پڑھ لیے. تو جو آج کا ہم نے سبق پڑھا اس میں وجود باری تعالیٰ کی عقلی دلیل اور وجود باری تعالیٰ پر 2 قرآنی دلائل یہ یاد کر لیے ہیں. اور اسی طرح اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں عقیدہ کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں، تو اس میں جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: عقیدہ توحید، توحید کا لغوی معنی اور توحید کی اصطلاحی تعریف، اور اس کے بعد توحید کا جو ہے کہ اہمیت اور اسلام میں توحید کی اہمیت کیا ہے اور خصوصیت کیا ہے. اس کے بعد وجود باری تعالیٰ میں آپ کو عقلی دلیل آنی چاہیے اور اس کی مثالیں بھی آنی چاہیے. یہ اور اسی طرح جو وجود باری تعالیٰ پر دلائل ہیں یہ لانگ کویسچن بنایا جا سکتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر آپ دلائل دیں. تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ کی کتاب کے اندر جو ہے 10 صورتوں سے مختلف آیات دی گئی ہیں، تو تقریباً وہ 10 آیات بنتی ہیں. تو ان تمام آیات کو اگر آیات یاد نہ ہو تو کم از کم ان کے تراجم یاد ہونے چاہیے، ہر آیت کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ جو ہے اس کو لکھ سکیں اور یہ لانگ کویسچن کے اندر جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم باقی دلائل، قرآنی دلائل جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہیں وہ بیان کریں گے. تب تک کے لیے والسلام.